عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حج سے آ رہا تھا، ملک شام کی طرف جا رہا تھا، بیچ میں ریگستان کا علاقہ ہے، میں نے وہاں ایک بڑھیا کو دیکھا تو میرے دل میں یہ بات آئی لقودق صحرا کے اندر بڑھیا تنہا کیا کر رہی ہے؟ تو میں نے کہا السلام علیکم، تو اس نے قرآن سے جواب دیا سلام قولا من رب الرحیم۔ میں نے پوچھا مائی اس لقودق صحرا میں تو تنہا کیا کر رہی ہے؟ وہ قرآن سے کہہ رہی ہے من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، اللہ جسے دھکا دے دے اسے سنبھالنے والا کوئی نہیں۔ میں سمجھ گیا یہ اپنے قافلے سے بچھڑی ہوئی ہے۔ میں نے کہا کتنے دن ہو گئے؟ وہ قرآن سے کہہ رہی ہے ثلاث لیال سویہ، 3 راتیں ہو گئی میں قافلے سے بچھڑ چکی ہوں۔ میں نے کہا تیرے پاس پانی تو ہے نہیں، وضو بنانا ہے تو کیسے وضو بناتی ہے؟ وہ قرآن سے کہہ رہی ہے فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پانی نہ ہو پاک مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھو۔ میں سمجھ گیا تیمم کر کے نماز پڑھ رہی ہے۔ میں نے کہا تو 3 دن سے بھوکی ہوگی، تیرے پاس دانا روٹی تو ہے نہیں، میرے پاس روٹی ہے تجھے پیش کروں؟ تو وہ کہنے لگی ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، میں سمجھ گیا یہ تو روزے سے ہے۔ میں نے کہا سفر میں بھی روزہ؟ سفر میں بھی روزہ؟ کہا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، نفلی روزہ ہے۔ میں نے کہا سفر میں تو فرض روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، تو نفل روزہ رکھے ہوئے؟ وہ قرآن سے کہہ رہی ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں روزے کی جزا معلوم ہو جائے تو تم سفر میں روزہ رکھنا شروع کر دو۔ میں جو بولوں وہ پلٹ کے قرآن سے جواب دیتی ہے۔ میں نے کہا اپنی زبان میں جواب کیوں نہیں دیتی؟ میں جو کہتا ہوں قرآن جواب دیتی ہے۔ اس نے ایک ایسا خوبصورت اتنی خوبصورت آیت پڑھی، اگر میں آج سوچوں ہمارے گھروں کا حال دیکھو تو ہمیں اتنی شرم آئے کہ ہمارا وجود شرمندگی میں ڈوب جائے۔ وہ کہنے لگی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، میں جو بولوں گی فرشتہ لکھ لے گا، میرا ایمان اجازت نہیں دیتا میرے نامہ اعمال میں قرآن کے علاوہ اور کچھ لکھا جائے۔ کہا تو کہاں سے آئی ہے، کہاں جانا ہے؟ کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے میں سمجھ گیا یہ حج پڑھ کے آئی ہے، ملک شام کی طرف جانا چاہتی ہے۔ میں نے کہا تیرے پاس سواری تو ہے نہیں، میں اپنی سواری پر تجھے سوار کر دوں؟ وہ بڑی عورت کہنے لگی ارے فمن تطوع خیرا وما تفعل من خیر یعلمہ اللہ، تم جو کوئی بھلائی کرو گے اللہ دیکھتا ہے، اللہ اس کی جزا دے گا۔ میں نے اٹھنی کو بٹھایا، بڑھیا کو اس کے اوپر بٹھایا، میں نے ایڑ لگائی، میرے دل کی تمنا تھی بچھڑے ہوئے قافلے سے جلدی سے مل جائے۔ میں نے ہنکانا شروع کیا۔ اس زمانے کا دستور تھا جب اونٹنیوں کو تیز ہنکانا ہوتا تو یہ لوگ اشعار گنگناتے جس سے اونٹنی تیز بھاگتی تھی، تو میں نے اشعار گنگنانے شروع کیے تو وہ عورت کہنے لگی فقرؤوا ما تیسر من القرآن، اشعار کیوں پڑھتے ہو؟ قرآن نہیں جانتے؟ قرآن پڑھو۔ میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، میں چلتا رہا، پانی والا علاقہ ہے، وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس عورت نے جب ان لوگوں کو دیکھا ٹھنڈا سانس لیا، سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت پڑھی الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے یقین ہو گیا یہ اسی قافلے سے جدا ہوئی ہے۔ میں نے کہا مائی اس قافلے میں تیرا کوئی پہچاننے والا ہے؟ وہ قرآن سے کہہ رہی ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، میں سمجھ گیا اس قافلے میں اس کے بیٹے ہیں۔ میں نے کہا تیرے بیٹوں کے نام کیا ہے؟ کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ اس نے 3 آیت پڑھی، میں سمجھ گیا اس کے 3 بیٹے ہیں، ایک کا نام موسیٰ، ایک کا نام یحییٰ، ایک کا نام ابراہیم۔ میں نے آواز لگائی، مجمع کو چیرتے ہوئے 3 خوبصورت جوان میرے پاس آئے۔ میں کچھ کہوں اس سے پہلے بڑھیا کہنے لگی فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ، پیسہ اٹھاؤ بازار جاؤ ناشتہ لے آؤ۔ ایک گیا بازار سے ناشتہ لایا، میرے سامنے پیش کیا، بڑھیا مجھے کہنے لگی کلوا واشربوا هنیئا بما اسلفتم من ایام خالیہ، پڑھو یہ کھاؤ اب تک جتنے احسان کی اس کی جزا ہے۔ میں نے کہا میں نہیں کھاتا۔ کہا کیوں؟ کہا پہلے تمہاری ماں کا قصہ سناؤ، 4 گھنٹے اس کے ساتھ ہو گئے، قرآن کے علاوہ کچھ بولتی نہیں۔ کہا اب 4 گھنٹے میں تھک گئے، آج 40 سال ہو گئے میری ماں نے قرآن کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کی۔